السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں جناب؟ آپ نے اپنا پروگرام سیکرٹس آف ایکویریس دلو دیکھا، اس کے بارے میں بہت سے کمنٹس ہیں. ماشاءاللہ ویورشپ اس کی ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری چینل سبسکرپشن بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ کے پروگرام کے آغاز کے ساتھ جس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے، یعنی جنرلی تو یہی ہوتا ہے کہ ایکویریس کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار یہ بڑے لوگ پیارے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تو ان کو ایک ایک دنوں کے حساب سے، تاریخوں کے حساب سے بھی بتایا جائے تاکہ انہیں اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین نالج انفارمیشن کا ایک ذریعہ بن جائے، جس کے ذریعہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، کامیابیاں لے سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیکیشن نیگیٹو آتی ہے تو اسے اپنی زندگی سے کم کرنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں کچھ چیزوں کے بارے میں نیگیٹو انفارمیشن دیتا ہوں، میرا مقصد آپ کو کرٹیسائز کبھی بھی نہیں ہوتا، لیٹ ڈاؤن کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا. مجھ سمیت ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی ذات تھی جو خامی سے مبرہ تھی، اور وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں تھا. صرف ایک ہی انسان تھے، باقی سب انسان غلطی کر سکتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فرشتہ نہیں ہیں، اور فرشتہ ایسا ہے جو غلطی نہیں کر سکتا. غلطی اس کی وجہ، غلطی انسان وہاں کرتا ہے جب اس کے اندر تمام زندگی کی خواہشات، نفسانی، مالی چیزیں، وہ سب چیزیں موجود ہوں گی. وہ ٹیمپٹیشن ہوگی تو ہم اپنی زندگی میں غلطیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حضرت آدم کی کہانی میں کہ ایک چیز سے روکا گیا تھا اور نہ رکنے کی وجہ سے پھر سزا کے طور پہ نکال دیا تھا. وہ جو اٹریکشن تھی وہ ایک غلطی تھی، اس غلطی نے ایک پوری کائنات کے ایک پروسیس کو لیا. تو یہ مقصد یہی ہے کہ ہمیں اسی طرح میری آپ کی زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کے اسٹرالوجیکل سائن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کے کہاں غلطی کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا ہے. تو یہ ایڈوائس ہے، سجیشن ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ میں وہ سب چیزیں ہوں، لیکن اگر نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یو آر بلیسڈ. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں انہیں درست کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ زندگی بھرپور طریقے سے گزاریے. میں اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں جب علم نہیں رکھتا تھا تو میں نے غلطیاں کی. آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کاش میں اس وقت یوں کر لیتا، لیکن نہیں. ایکسپیرینس، تجربہ، وقت سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اور دوسری اہم چیز کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، کون سا نالج لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ ویل ریڈ ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہی یوٹیوب کی ایک بڑی بلیسنگ ہے. یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے ہم گھر بیٹھے اپنی بہت سی چیزوں کو، بہت سی خامیوں کو درست کر سکتے ہیں. تو دوستوں، بات کرتے ہیں ہم آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ کہ نمبر 5، آپ کا نمبر 5 ہے. نمبر 5 اسٹرالوجیکل سائن جب ہم اس کا دیکھتے ہیں اور اس میں کس چیز کو رول کرتا ہے، نمبر 5 جو مرکری ستارے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ سیٹرن، جسے مائنس زحل کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا انڈیکیشن آپ کے اندر یورینس کی آتی ہے، اور مرکری بڑا خوبصورت ستارہ ہے. مرکری کا تعلق ہماری انٹلیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ذہانت کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب یورینس اور سیٹرن کا اس کے ساتھ کمبینیشن بنتا ہے تو یہ ایک ڈیپ روٹیڈ نالج کی جستجو میں جسے کہتے ہیں مبتلا لوگوں کا اشارہ کرتا ہے، خواہش کا اشارہ کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو ایسے موضوعات جو عام طور پہ نہیں اٹھے ان کے اوپر لکھتے ہیں، ان کے اوپر پڑھتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح بہترین سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ انسانی دماغ اور سوچ کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اسٹرانومر ہے تو وہ کائنات کے سربستہ رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس جستجو میں ہوتا ہے کہ جیسے اس بلیک ہول سے آگے بھی کوئی دنیا ہے، اور یہی جستجو اور یہی سرچ ہے جو ہماری کائنات میں ترقی کی ایک وجہ بنی کہ انسان آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو دوستو، آپ بلیسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ریڈنگ ہیبٹس بنائیے، نالج لینے کی کوشش کیجیے گا، جستجو بڑھائیے گا. آپ کا کوئی بھی پروفیشن، کوئی بھی کریئر ہوگا، آپ اس میں ایکسل کریں گے.
آپ کی بہترین پوزیشن ہوگی، آپ نارملی زندگی میں نمایاں مقام حاصل کریں گے، آپ ڈیبیٹرز بڑے اچھے ہوں گے، گفتگو بڑی اچھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے بات کر سکیں گے، ٹی وی پہ جائیں گے آپ کے پاس ایک ہلکا احباب بننے کے چانسز ہوں گے، کیونکہ الفاظ اور کمیونیکیشن، اس کا استعمال اور اس کی ادائیگی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھنے والی چیز یہ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہترین لکھ سکتے ہیں، بہت سے پوئٹ آپ نے دیکھے ہوں گے بہترین شاعری کرتے ہیں، لیکن اپنی شاعری کو خوبصورت انداز سے سنا نہیں سکتے۔ سنانے کے لیے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لکھے کو خوبصورت طریقے سے نریٹ کر سکتے ہیں، انداز بیاں ان کا ایسا ہو سکتا ہے۔ مرکری جناب جب آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو آپ کے اندر یہ کوالٹی لے کے آتا ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا انداز گفتگو، اظہار چارمنگ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے، لوگ آپ کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وٹ ساتھ شامل ہوتی ہے، مزاح خوبصورت شامل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ آپ کو پیدا کیا ہے، اس میں آپ نے صرف ریزن اور لاجک کو ایڈ کرنا ہے، یعنی گفتگو ایسی ہونی چاہیے، ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو بامعنی ہو، معلوماتی ہو، انفارمیٹیو ہو، اور کسی موضوع کی بیس کے اوپر ہو۔ بے سروپا گفتگو محض بولنا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن ہر موضوع پہ ٹانگ پھنسانا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جہاں بیٹھے ہمارے ارد گرد لوگ ہماری اس گفتگو، ہمارے انداز گفتگو اور بے جا مداخلت سے تنگ آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن ہم بولے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایکویریس میں آپ کا سیٹرن اور یورینس جو ہے تھوڑا سا سینسیبل ہے، کیونکہ یہ بڑا حساس ستارہ آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو آپ کے اندر انٹیوشن اور سکس سینس کمال کی ہوتی ہے، آپ جج کر سکتے ہیں ارد گرد خاموشی کے ساتھ کہ میرے ارد گرد جو 10 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، کن کا میری بات میں انٹرسٹ ہے اور کن کا نہیں ہے۔ اسی لیے اس سائن کے لوگ بہترین ٹیچر ہوتے ہیں، بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، مذہبی تبلیغ کرنے والے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ گفتگو، انداز اور دوسروں کی نفسیات کو سمجھنا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ 2-3 چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے ستارے میں ساری چیزیں موجود ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہیں، آپ نے اسے کتنا اپنی زندگی میں فائدہ مند پایا۔ اگر نہیں پایا تو جیسا میں نے آپ سے کہا ہے اس کے پر فوراً کام کیجیے گا، فوراً کام کریں گے، آپ کی زندگی بہترین ہوگی، آپ کی فائنینشیل پوزیشن بہترین ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ آپ ہوں گے، ایڈوائزر ہوں گے، آپ کی سورس آف انکم کے زیادہ تر ذرائع آپ کی ذہنی سوچ کے ساتھ ہوں، یعنی انٹلیکچولی آپ ارن کرنے کی طرف جائیں گے، آپ اپنی عقل سے، اپنے آئیڈیاز سے، اپنی ایڈوائس سے ارن کریں گے، یہ آپ کی میجر فیلڈ ہوگی۔ وہ پروفیشنل ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے آرٹسٹ بہترین ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے، یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اچھا، ہیلتھ میں اگر میں یہ آپ سے بات کروں تو یہاں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت۔ مرکری جب ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ نیند کا پرابلم پیدا کرتا ہے، انسومنیا کی انڈیکیشن ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو نیند کم آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوتے میں بھی دماغ چل رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کو خواب آئیں گے، پورا جیسے ایپیسوڈز ہوں گے، پوری ایک اسٹار پلس چل رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں خواب میں، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ آبزرویشن کمال کی ہوگی، آپ کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی چیز دیکھیے تو کچھ عرصے کے بعد اسی طرح کی سیکوینس آپ کے اپنے خوابوں میں چل رہے ہوں گے، دیکھیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کا برین ہائپر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہیلتھ میں تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو نیند کی کمی نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اس میں اعصابی تناؤ، انگزائٹی اور ڈائجسٹو سسٹم، یہ دونوں تھوڑے سے افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے گا کہ خوب پڑھیں، خوب مست رہیں، موج کریں، زندگی میں سب کچھ کریں، لیکن آپ کو یہ ساتھ کرنا چاہیے کہ اپنی نیند ضرور پوری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور سیکنڈ، اوائڈ کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نشہ آور اشیاء کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، اسے احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا، وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے اپنے اس سائن کے مطابق تو آپ کی لائف بہترین اور خوشگوار اور زبردست ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کریئر میں آپ کو کوئی ایڈوائز نہیں دیتا، آپ کے اندر تمام کوالٹیز ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سائن کے لوگ بہترین انجینئر سے لے کے زبردست ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ سے لے کے ڈینٹسٹ،
یہ ساری چیزیں اسٹرانومر سے لے کے پائلٹ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے آپ کا سائن جو ہے وہ ایئر سائن بھی ہے, گھومنے پھرنے کا بھی شوقین ہے. مرکری ویسے اسٹیبل پلانٹس نہیں ہوتا ہے, نت نئے تجربات, نت نئی جگہیں دیکھنا, سیلانی مزاج رکھتا ہے. تو اس مزاج کو زندہ رکھیے, یہ آپ کی زندگی کو خوبصورتی بخشے گا. آپ کی زندگی کے اہم سال اگر میں دیکھوں وہ پلٹ کے پیچھے دیکھیں تو بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں. 5واں سال, 14واں سال, 23واں سال, 32واں سال, 41واں سال, 50واں سال, 59, 68, 77. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ جہاں نمبر 5 رپیٹ کرے گا ان سالوں میں آپ پلٹ کے دیکھیے کہ وہاں آپ کی زندگی کیسی تھی. اچھی تھی تو آنے والے 5 کے سال کو آپ نے اسی ٹارگیٹ اور پلان کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اگر اس پچھلے کچھ سالوں میں ان معاملات میں کچھ پرابلم آئے تھے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں ان طرح کی چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ ہے دوستو ایک چھوٹی سی انفارمیشن سلسلہ ہے جو آپ کا جو یعنی سائن ہے, اسٹرالوجیکل سائن ہے, وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور میں نے اسے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں تقسیم کر دیا جو 1 سے لے کے 10 تک اس کے ساتھ ہیں, تاکہ آپ کو مزید اپنے آپ کو سمجھنے کی جو ہے آسانی ہو. لیکن ڈیٹیل پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ اوورآل جرنلی کوئریز کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ سیکرٹ آف کوئریز آپ ضرور دیکھیں گے. یہ آپ کی ایکسکلوسیو ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا 5, 14, 23 اس کو پیدا ہوئے, یہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے اس میں ذرا اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے, بلکہ بڑی دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے, دکھائیے. اگر آپ کے آس پاس ان ڈیٹس میں یعنی 5, 14, 23 میں کوئی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے. اگر کوئی چھوٹی سی کوشش سے اگر کسی کو کچھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں اس کا اجر آئے گا, آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, آف کورس ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا. تو دوستو یہ صورتحال ہے شیئر کرنے کی, اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مزید اگر کوئی اپنے سائنس سے ریلیٹڈ اپنی ڈیٹ سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں, جیسا میں تمام سیگمنٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 9 پروگرام کے بعد یعنی بیسیکلی تو 10 ہوئے, ایک ہم نے کیا تھا کسپ آف جو کوئریز ہیں, سیکنڈ 1 سے لے کے 9 تک پروگرام ہوں گے. اس کے بعد ایک 10واں یعنی 11واں پروگرام میں یہ رکھوں گا. آپ کے جو سوالات ہوں گے ایکسکلوسیو کوشش کروں گا کہ ان کو ایڈ کر کے ہم آپ کے ایکویریس جو منتھ ہے 18 فروری تک ان میں پورا ایک سیگمنٹ کریں. یوں سمجھیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے 19 جنوری سے لے کے 20 جنوری سے لے کے 18 فروری تک ایک فیسٹیول پورا چل رہا ہے انفارمیشن کا ایکویریس سے ریلیٹڈ, اور آپ ہی کے سائن سے اس کا آغاز ہوا جو میں باقی تمام سٹارز کے لیے کنٹینیو کروں گا. چونکہ یہ میرا سبجیکٹ, میرا پیشن ہے, میں اسے انجوائے کرتا ہوں, اور آپ کے سوالات مجھے مزید سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. تو بے دھڑک کوئی چیز ہو لکھیے, بتائیے, میں اس کے اوپر گفتگو کرنا پسند کروں گا. بلکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کچھ سوالوں کے لیے مجھے جستجو کرنی پڑتی ہے, میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے, تو آپ کے ذریعے مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. بہت خوش رہیں, بہت آسانیاں ہوں آپ کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.